بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران اور مینیجر کے جانے کے بعد چند لمحوں تک تو جوزف اور اینڈریا بت بنے بیٹھے رہے۔ عمران کی ٹائپ ان دونوں کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ پھر جوزف ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ عمران مشکوک آدمی ہے، مجھے انتہائی چالاک اور عیار شخص معلوم ہوتا ہے۔ جوزف نے ہونٹوں پر دانت جماتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا اندازہ غلط معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ان بے شمار احمقوں میں سے ایک معلوم ہوتا ہے جو ایشیائی ملکوں میں بستے ہیں، بے وقوف جو شاید صرف دیکھنے اور متوجہ کرنے کے لیے یہاں تک دوڑا چلا آیا۔ اینڈریا نے جواب دیا۔ جوزف کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیلری سنسان پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلکیاں ابھر آئیں۔ اس نے دروازہ اچھی طرح بند کیا، ایک کاغذ گول کر کے اسے کی ہول میں پھنسا دیا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا الماری میں رکھے ہوئے سوٹ کیس کی طرف بڑھ گیا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اس میں موجود تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دیں اور پھر سوٹ کیس کے پہندے کو ایک مخصوص جگہ سے دبایا۔ پہندہ کسی ڈھکن کی طرح ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ دوسرے خانے میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا ڈائل گھمانا شروع کر دیا۔ جب سوئی ایک مخصوص نمبر پر پہنچی تو اس نے بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ پھر ٹرانسمیٹر پر موجود چھوٹا سا بلب جل اٹھا اور دوسری طرف سے ایک آواز ابھری، ٹیلی اسٹار انفارمیشن اوور، باگوب سپیکنگ اوور۔ جوزف نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، ایسا لہجہ جس میں غراہٹ بھی شامل تھی۔ یس باس اوور۔ دوسری طرف سے آواز ایک دم مدبانہ ہو گئی۔ پاکیشیا کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر سر رحمان کے لڑکے علی عمران کے متعلق رپورٹ چاہیے، جو سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ کام کرتا ہے اور بظاہر انتہائی احمق معلوم ہوتا ہے۔ اوور۔ جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہتر باس، میں چند منٹ بعد آپ کو کال کروں گا۔ اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ جوزف نے کہا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ تم خواہ وہم میں پڑ گئے ہو جوزف، وہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر کا بیٹا ضرور ہوگا مگر ہے عقل سے خالی۔ اینڈریا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو، کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ جوزف نے، جو در حقیقت باگوب تھا، اس بار انتہائی سخت لہجے میں اینڈریا کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اینڈریا اس کا لہجہ بدلتے دیکھ کر سہم سی گئی۔ باگوب پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اسے شدت سے ٹیلی اسٹار کی طرف سے رپورٹ کا انتظار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیلی اسٹار کے پاس عمران سے متعلق مکمل معلومات ہوں گی۔ ٹیلی اسٹار مجرموں کی بین الاقوامی تنظیم تھی جس میں انفارمیشن کا وسیع شعبہ موجود تھا۔ اس شعبے میں جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شخص کے متعلق معلومات موجود ہوتی تھی، اور چونکہ باگوب اس تنظیم کی سینٹرل کمیٹی کا رکن تھا، اس لیے وہ ٹیلی اسٹار سے ہر قسم کی معلومات فوری طور پر حاصل کرنے کا حق رکھتا تھا، اور سینٹرل کمیٹی کا رکن ہونے کی وجہ سے تنظیم میں باس کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب خود بخود جل اٹھا اور اس میں سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ باگوب نے لپک کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یس باگوب سپیکنگ اوور۔ باگوب نے کہا، ٹیلی اسٹار انفارمیشن اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ باگوب کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ باس، پاکیشیا کا علی عمران دنیا کا خطرناک ترین جاسوس شمار ہوتا ہے، بے شمار نامی گرامی مجرموں کی گردنیں توڑ چکا ہے، بظاہر انتہائی احمق اور قطعی بے ضرر قسم کا شخص دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں انتہائی خوفناک حد تک ذہین، چالاک اور عیار ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی امداد بھی کرتا ہے، اس سے انتہائی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اوور۔ ٹیلی اسٹار نے عمران کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا رہائشی پتہ معلوم ہے؟ اوور۔ باگوب نے پوچھا۔ ہاں، یہ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 12 میں رہتا ہے، مگر وہاں اس کا ہر وقت دستیاب ہونا مشکل ہے۔ اوور۔ ٹیلی اسٹار کی طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، تھینک یو۔ اوور اینڈ آل، باگوب نے کہا، اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے دوبارہ سوٹ کیس کے خفیہ خانے میں رکھا، اور پھر اس نے سامان واپس سوٹ کیس میں رکھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ میں اپنی رائے پر معافی چاہتی ہوں، واقعی تمہاری نظریں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، اینڈریا نے جھیمتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو اینڈریا، ہمیں فوراً یہ کمرہ چھوڑنا ہوگا، باگوب نے اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی بجائے کہا، اور اینڈریا بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔
چند ہی لمحوں میں وہ تیار ہو گئے۔ باگوپ نے اپنا اور اینڈریا کا سوٹ کیس سنبھال رکھا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچے اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کاؤنٹر مین نے اتنی جلدی کمرہ چھوڑنے پر حیرت کا اظہار کیا، مگر ظاہر ہے انہیں وہ روک تو نہیں سکتا تھا۔ باگوپ نے ہوٹل سے باہر آ کر ایک ٹیکسی روکی اور پھر اسے ہوٹل سی ویو چلنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں ہوٹل سی ویو میں ڈراپ کر دیا۔ یہ ہوٹل چونکہ شہر سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اس میں کمرے ہر وقت مل جاتے تھے۔ چنانچہ انہیں بھی 3rd فلور پر کمرہ مل گیا اور پورٹر نے ان کا سامان کمرہ نمبر 11 میں پہنچا دیا۔ باگوپ نے اپنی فطرت کے مطابق کمرے کی تلاشی لی کہ کہیں کوئی خفیہ مائکرو فون یا کیمرہ موجود نہ ہو، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی وہ براہ راست مقابلے میں نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کیوں نہ مظفر بے کو یہیں بلوا لیں، اینڈریا نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے اپنا ٹھکانہ نہیں دکھانا چاہتا، اور دوسری بات کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکوک ہو گیا ہو اور اس کی نگرانی ہو رہی ہو، باگوپ نے کہا۔ پھر تو ہمارا وہاں جانا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اینڈریا نے سوچتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میں نے سب پروگرام بنا لیا ہے۔ اگر یہ عمران میرے راستے میں آیا تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مقابلہ باگوپ سے ہے، جو اپنے دشمن کو حقیر مکھی کی طرح مسل لیتا ہے، باگوپ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد باگوپ نے ٹیلی فون پر کاؤنٹر مین سے ٹیکسی منگوانے کے لیے کہا، اور جب ٹیکسی آنے کی اطلاع ملی تو وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے اور چند لمحوں بعد وہ ہوٹل گلریز میں پہنچ گئے۔ باگوپ بے حد چوکنا تھا، مگر اسے کہیں بھی کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا۔ مظفر بیگ نے ہوٹل 5 اسٹار کے گیم روم میں انہیں یہی ملنے کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ ٹھیک وقت پر انہوں نے 7ویں منزل کے کمرہ نمبر 15 پر دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا اور وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ آپ بالکل صحیح وقت پر آ گئے، مظفر بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر اب وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کام دو اور اپنی رقم سنبھالو، باگوپ نے سخت لہجے میں کہا۔ رقم آپ لائے ہیں؟ مظفر بیگ نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور پر شراب کا آرڈر دے دیا۔ ہاں، رقم اس بیگ میں ہے، باگوپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مظفر بیگ نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور باگوپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، آپ کا کام بھی مکمل ہے۔ باگوپ نے جھپٹ کر لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر اس میں سے کاغذات نکال لیے۔ یہ 3-4 فوٹو کاپیاں تھیں۔ باگوپ چند لمحے بغور انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر مظفر بیگ سے پوچھا، یہ تو کوڈ ورڈز میں ہیں؟ جی ہاں، ایسی فائلیں ہمیشہ کوڈ ورڈز میں ہوتی ہیں، مظفر بیگ نے اطمینان سے جواب دیا، مگر یہ کوڈ تو کچھ نئی قسم کا ہے، ایسا کوڈ میری نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا، باگوپ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہر ملک کا اپنا کوڈ ہوتا ہے، مظفر بیگ نے جواب دیا۔ اور اس کوڈ کی کہاں ہے؟ باگوپ نے کہا۔ کوڈ کی اسٹرانگ روم میں نہیں ہوتی، وہ کہیں اور رکھی جاتی ہے، اور اس کا علم سوائے سیکرٹری وزارت خارجہ کے اور کسی کو نہیں ہے، مظفر بیگ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام کر دیا ہے، اس لیے تم رقم کے حقدار ہو، یہ بیگ سنبھال لو، باگوپ نے لفافہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، مظفر بیگ نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ویٹر تھا، اس نے ٹرے میں رکھے ہوئے جام ان کے سامنے رکھے اور پھر واپس مڑ گیا۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کیا تو باگوپ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے اس کی چٹخنی لگانی چاہی، مگر اس کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی شخص پنجے کے بل چلتا ہوا دروازے کے سامنے رکا۔ اس نے بڑی آہستگی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اب اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ریوالور اس نے نال کی طرف سے پکڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس آدمی کی کھوپڑی پر پڑا جو کی ہول سے آنکھ لگائے ہوئے تھا۔ ریوالور کا دستہ مارتے ہی باگوپ نے ایک جھٹکے سے اسے کمرے کے اندر کھینچ دیا۔ وہ آدمی بے ہوش ہو چکا تھا۔ باگوپ نے دروازہ کھول کر ایک نظر باہر ڈالی اور پھر چٹخنی لگا کر اندر آ گیا۔ بے ہوش آدمی قالین پر پڑا ہوا تھا۔ مظفر بیگ اور اینڈریا دونوں حیرت سے بت بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ باگوپ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو چونک پڑا۔ یہ تو ہوٹل 5 اسٹار سے ہمارے تعاقب میں ہے، باگوپ نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اینڈریا نے چونک کر پوچھا۔ میں نے ہوٹل 5 اسٹار کے کمپاؤنڈ گیٹ پر اس کی شکل دیکھی تھی،
پھر جب ہم ہوٹل سی ویو کے کمرے سے نکلے تھے تو یہ بھی لفٹ سے باہر آیا تھا۔ اس وقت میں نے خیال نہیں کیا تھا، باگوپ نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ مظفر بیگ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ خوف کے مارے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ گھبراؤ مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، باگوپ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر بے ہوش شخص جو کیپٹن شکیل تھا کے چہرے پر الٹ دیا۔ پانی پڑتے ہی کیپٹن شکیل کسمس آیا اور دوسرے لمحے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ باگوپ نے اس کی کنپٹی سے ریوالور کی نال لگا دی۔ خبردار، اگر حرکت کی تو بے آواز گولی کھوپڑی میں اتار دوں گا، باگوپ نے کہا۔ کیپٹن شکیل خاموش پڑا رہا۔ ہوش میں آنے کے چند لمحوں بعد تک تو اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھرے تھے، مگر اب وہ مطمئن تھا۔ تمہیں کس نے میرے پیچھے لگایا ہے؟ باگوپ نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست، میں تمہارے پیچھے نہیں بلکہ تمہاری ساتھی کے پیچھے یہاں آیا ہوں، کیپٹن شکیل نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ باگوپ کے ساتھ ساتھ اینڈریا بھی چونک پڑی۔ وہ بھی لیڈیز ریوالور ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ بس اپنی اپنی طبیعت ہے، مجھے تمہاری ساتھی پسند آ گئی، چنانچہ میں اس کے پیچھے یہاں تک آیا کہ شاید لفٹ مل جائے، کیپٹن شکیل نے اسی طرح مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑی اینڈریا پر جم گئی تھیں۔ تم مجھے ڈانٹ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر چھٹی کرو، باگوپ نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانا چاہا، مگر اسی لمحے کیپٹن شکیل بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور باگوپ کے ہاتھ سے ریوالور نکلتا چلا گیا۔ اینڈریا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سے گولی چلانی چاہی، مگر عین اسی لمحے مظفر بیگ نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر ریوالور مارا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اب مظفر بیگ کے ہاتھ میں بھی ریوالور چمک رہا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی، مظفر بیگ نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، اور کیپٹن شکیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مظفر بیگ نے اسے آنکھ مار دی۔ کیپٹن شکیل مسکرا دیا۔ مظفر بیگ کے روپ میں عمران وہاں موجود تھا۔ باگوپ کا ریوالور کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھا اور وہ خالی ہاتھ کھڑا یوں پلکیں جھپکا رہا تھا جیسے الو کو کسی نے پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا ہو۔ اینڈریا بھی خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ تشریف رکھیے مسٹر جوزف، آپ نے مجھے معافی نہیں دی تھی، اس لیے مجھے دوبارہ آنا پڑا، عمران نے باگوپ سے مخاطب ہو کر کہا، اور باگوپ اس کی بات سن کر یوں اچھلا جیسے اس کے پیر میں بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ تم علی عمران؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں مسٹر جوزف عرف باگوپ، میں وہی علی عمران MSc DSc آکسن ہی ہوں جسے آپ نے معافی نہیں دی تھی، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ باگوپ کچھ کہتا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ عمران نے مظفر بیگ کی آواز میں پوچھا۔ ویٹر سر، دروازے کے باہر سے آواز سنائی دی۔ دروازہ کھول دو کیپٹن شکیل، اپنا صفدر یار ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے دروازے کی طرف مڑا اور عین اسی لمحے اینڈریا بجلی کسی تیزی سے اچھلی اور اس نے پوری قوت سے لات عمران کے اس ہاتھ پر ماری جس میں اس نے ریوالور تھام رکھا تھا، مگر مقابل میں عمران تھا۔ وہ تیزی سے پہلو بچا گیا اور عین اسی لمحے باگوپ نے بھی ایک دم چھلانگ لگائی اور وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا دروازے پر موجود کیپٹن شکیل اور ویٹر سے ٹکرایا اور وہ تینوں دروازے سے باہر جا گرے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں اس کے تعاقب میں دوڑے۔ ادھر جیسے ہی عمران نے اینڈریا کا وار بچایا، اسی لمحے اس کی توجہ باگوپ کی طرف ہو گئی جس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی تھی۔ اینڈریا نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ اچھل کر عقبی کھڑکی پر پہنچ گئی۔ خبردار، عمران تیزی سے اس کی طرف مڑا، مگر وہ تو دوسرے لمحے کھڑکی سے یوں غائب ہو گئی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ عمران دوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس نے کھڑکی کے چوکھٹ پکڑ کر نیچے جھانکا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی فلیش پائپ نیچے جا رہا تھا۔ اینڈریا اس پائپ سے چمٹی بجلی کسی تیزی سے نیچے کھسکتی جا رہی تھی۔ جب عمران نے اسے دیکھا تو وہ 7ویں منزل سے 3ری منزل تک پہنچ چکی تھی۔ عمران اگر چاہتا تو یہیں سے اسے نشانہ بنا سکتا تھا، مگر اس نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ روک لیا اور کمرے کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں براہ کرم لائک بٹن دبائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دبائیں اور بیل بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔